اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیت میں بیان فرمایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بہلایا پھسلایا، تو اس کے بعد میں اس نے جو سارے دروازے بند کر دیے تھے تو اس کی طرف واستبق الباب، اللہ تبارک و تعالی یہاں سے بیان فرما رہا ہے کہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ یوسف علیہ السلام تو اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے، اور عزیز مصر کی بیوی ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس نے یعنی اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے پھاڑ دیا، یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے اپنے ایمان کی بچانے کی خاطر، اور وہ عورت ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے سے بھاگ رہی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ظاہر سی بات ہے طاقت لگائی ہوگی اپنے آپ کو بچانے کی، تو اس وجہ سے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب وہ دونوں جیسے ہی پہنچے مین دروازے کے پاس میں، کیونکہ کئی دروازے بند کرنے کے بعد میں وہ عورت اس نے یوسف علیہ السلام کو گھر کے اندر بلایا تھا، تو جب مین دروازے پر پہنچی تو ان دونوں نے سیدہا لدى الباب، دروازے کے پاس میں اپنے یا اس عورت کے آقا کہیں یا اس کے شوہر اس کو پایا۔ قالت، تو جیسے ہی اس نے دروازے کے پاس میں اپنے شوہر کو دیکھا تو یہ فاسقوں کا یا فاجروں کا، یا آپ یہ کہیں کہ جو منافق ہوتے ہیں، شیطان صفت والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو حرکت ہوتی ہے کہ فوراً وہ اپنا الزام دوسروں پر، اپنا گناہ دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہی اس عورت نے کیا۔ قالت، تو جیسے اس نے بادشاہ کو دیکھا دروازے پر ہے تو فوراً سب سے پہلے بول پڑی، کیا بولی؟ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن وعذاب الیم، کہ اس آدمی کا کیا بدلہ ہے یا اس آدمی کی کیا سزا ہے جو آپ کے گھر والی کے ساتھ میں برائی کا ارادہ رکھتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کو جیل دے دیا جائے یا پھر اس کو بہت زیادہ تکلیف دی جائے۔ اس عورت نے اپنی پاک دامنی کو دکھانے کے لیے یہ بڑی زبردست اس نے بات کہی، اور یوسف علیہ السلام پر اس نے فوراً الزام لگا دیا کہ یوسف نے آپ کی بیوی کے ساتھ میں برائی کا ارادہ کیا ہے، تو اس کی سزا کیا ملنی چاہیے۔ جیسا کہ فاسق فاجر یا پھر گناہ گار آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے معصوم آدمی کو سزا مل جائے تاکہ وہ آدمی بچ جائے اور اس کی جو ہے سب کے سامنے پاک دامنی دکھے، تو اسی طرح سے اس عورت نے کیا۔ یہاں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو فاسق فاجر عورتوں کے چکر میں آ جاتے ہیں کہ موقع جیسے ملے گا، یہ عورتیں جو فاسق فاجر ہیں، جو بری ہیں، گندی ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ جو گندی ہیں، جن کی فطرت میں یا پھر کوئی بھی گندا انسان ہو، موقع آنے پر سبھی دھوکہ دے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ پر الزام تھوپنے کی کوشش کریں گے۔ تو قال ہی راودتنی عن نفسی، جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے کہ اس عورت نے تو مجھ پر ہی الٹا الزام ڈال دیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، کہ نہیں اسی نے مجھے بہلایا پھسلایا تھا، میری جی کو یا پھر میرے دل کو اسی نے بہلایا پھسلایا تھا، اور ایک بار نہیں کئی بار۔ یہ جو لفظ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ استعمال کیا ہے راودہ کا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا تھا اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی تھی۔ وشہد شاہد من اہلہا، جب یہ معاملہ ہوا تو پھر اس کے بعد میں
وہ جو گھر والے تھے وہاں پر کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے، اکٹھے ہو گئے تھے، تو گھر والوں میں سے یا اس عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے، فصدقت، تو یہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹوں میں سے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تب تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس عورت کے گھر والوں میں سے ہی کسی نے اس بات کی گواہی دی، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی ہو سکتا ہے یوسف کا آدمی ہو، اس نے آ کر یہ بات کہہ دی ہو تاکہ یوسف کے حق میں فیصلہ ہو جائے، نہیں، بلکہ اس عورت کے گھر والے ہی نے یا اس کے کسی قریبی ہی نے، اور اس سلسلے میں کئی روایتیں بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک بچے نے جو بالکل ماں کی گود میں تھا، دودھ پینے کی عمر کا تھا، ایسی روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس بچے نے گواہی دی تھی یا اس بچے نے یہ بات کہی تھی کہ اس طرح سے فیصلہ کیا جائے کہ یوسف کے کرتے کو دیکھا جائے، اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہے تب تو یوسف علیہ السلام جو ہے بالکل سچ بول رہے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ فلما رأى قمیصہ، تو جب لوگوں نے یا اس بادشاہ نے ان کے کرتے کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا، قد من دبر، کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو تم سب عورتوں کی چال ہے، یہ تو تم عورتوں کی ہی چال ہے، بے شک تم عورتوں کی چال بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ لفظ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، یہ کس کے بول ہے؟ یہ بادشاہ کے بول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کا چال بڑا خطرناک ہوتا ہے یا بہت برا ہوتا ہے، نہیں، بہت ساری عورتیں بہت نیک ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان بھی فرمایا کہ عورتوں میں 2 کامل عورتیں بھی ہوئی ہیں، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یا فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام۔ تو ہم ساری عورتوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، اس بادشاہ نے یہ بات کہی تھی کہ تم عورتوں کی چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ عورتوں کی چال یا ساری عورتیں ہی بری ہوتی ہے، ان کی سازش بری ہوتی ہے، بلکہ بادشاہ کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اس بادشاہ نے یہ بات کہی، ان کیدکن عظیم، کہ تم لوگوں کی چال، تم عورتوں کی چال بڑی خطرناک ہوتی ہے، بہت ہی بھینکر ہوتی ہے۔ حالانکہ بہت ساری عورتیں ہیں جو اللہ والی ہے، بہت ہی نیک ہے اور بہت ہی معصوم طبیعت کی ہے، معصوم فطرت کی ہے، اور ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، ان کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، ان کے پیچھے میں ان کے بستر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، ایسی بہت ساری عورتیں ہیں۔ لیکن یہ بادشاہ نے یہ بات کہی، اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی فطرت میں، یا پھر کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب وہ اپنی بیوی سے غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے کسی بات پر، ساری عورتوں کو دوش دیتا ہے، اس کے خاندان کی عورتوں کو دوش دیتا ہے، دنیا کی عورتوں کو دوش دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے بادشاہ نے یہ بات کہی کہ یہ تم نے حرکت کی ہے اور تم عورتوں کی ہوتی ہی چال ایسی ہے، عورتیں تو تم لوگ ایسی ہی کرتی ہو۔ یہ بادشاہ نے یہ بات کہی ہے، اللہ نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ تم عورتوں کی چال بھیانک ہوتی ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اب اس کے بعد میں جب بادشاہ کو بالکل یقین ہو گیا کہ یہ میری بیوی کی ہی چال ہے، تو اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، کہ یوسف اس سے درگزر کرو، یعنی اس بات کو چھپا لو، کیونکہ یہ میری عزت کا سوال ہے اور اس طرح سے بہت زیادہ بدنامی ہوگی کہ بادشاہ کی بیوی نے کیا کیا، اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکی۔ واستغفری لذنبک، اور بادشاہ نے اپنی بیوی سے کیا کہا، تو اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے بہت ہی نرم طبیعت کا تھا، نرم مزاج کا آدمی تھا، اس لیے کہ اس نے اپنی بیوی کو کوئی سزا دینے کے بجائے اس سے کہا کہ تو اپنی نفس پر قابو نہیں رکھ سکی، تو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ سکی، یہ تیرا گناہ ہے اور اس گناہ سے تو توبہ کر لے، تو مغفرت کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو یہ اس نے، بادشاہ نے یہ بات کہی اس عورت سے کہ تو اپنے گناہ سے معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی گناہ کرنے والی ہے، تو ہی خطا کرنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سب آیتوں میں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بالکل کھول کھول کر بیان کر دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب پاک دامنی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت ہی بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے، جوانی ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ جوانی کا عالم ایسا ہے کہ اس میں جو آدمی پاک دامنی اپنائے گا،
اس وقت جوانی کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے کہ انسان اپنی عزت کو بچا لے، اپنی حفاظت کر لے، اپنے ایمان کو بچا لے، اپنی آنکھوں کو بچا لے. یہ انسان کے لیے جوانی کی سب سے بڑی عبادت ہے. اب اس میں جو انسان اپنی عزت کو اور اپنی پاکدامنی کو بچا لیتا ہے تو پھر یہ انسان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بن جاتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. جس دن سورج انسان کے سر پہ 3 میل کے قریب کھڑا ہوگا. 3 میل یعنی کہ آپ 9 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر سمجھے، اتنی دوری پر سورج انسان کے سر پر ہوگا. اس وقت جو ہے ایک ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس آدمی کو یا جس نوجوان کو کسی خوبصورت پیسے والی عورت نے دعوت دی گناہ کرنے کی، بلائی وہ عورت گناہ کرنے کے لیے، اور یہ نوجوان کیا کہے، انی اخاف اللہ، کہ مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، وہ پیسے والی عورت ہے، خوبصورت عورت ہے، اگر وہ بلا رہی ہے برائی کرنے کے لیے اور اس نے اس وقت اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، تو ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.